جنت واجب کر دے، کتنی مشقت کا سلسلہ ہے بھائی. تو فرمایا کہ والدین کا جو سلسلہ ہے بڑا اونچے درجے کا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ وثلاثون شہرا. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے معاملے ہیں، کتنی مشقتوں میں رہ رہے ہیں. اور فرمایا کہ جو لوگ ایسا کام نہیں کرتے، فرمایا دو تین لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی. ایک والدین کا نافرمان ہے، ایک دیوس ہے. اور فرمایا کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیوں کہ یہ نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں والدین کی، اور دنیا کے اندر نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری میں نہیں ہیں، شیطان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اللہ دور کر دے گا، جنت سے بھی دور کر دے گا. جنت کیا ہے؟ فرمایا جنت ایسی ہے کہ 500 سال کی مسافت سے اس کو خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی اتنی اونچے درجے کی جگہ ہے. فرمایا کہ یہ لوگ نہیں آ سکتے وہاں، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. فرمایا کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور فرمایا وہ بڑی عمر کرتے بوڑھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ ہم اسی بیٹھ گئے. تو آپ سے نے پوچھا کیسے آیا ہو؟ کہ میں اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہوں. فرمایا کہ کیا شکایت ہے؟ کہ جب وہ چھوٹا تھا میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے قوا جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، لیکن وہ میری خدمت میں لگتے ہی نہیں ہیں، مجھے کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اچھا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی ان سے پوچھیے یہ آتے ہوئے راستے میں کیا کہہ رہا تھا؟ آتے ہوئے راستے میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، پوچھے اس سے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے، ہاں بھی کیا کہا تم نے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پہلے تو میں آپ کو نبی مانتا ہی تھا، لیکن ابھی جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس سے تو مجھے مزید یقین ہو گیا آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا کیسے؟ کہ یہ جو میں نے اشعار پڑھے دل میں، یہ فقط مجھے اور میرے اللہ کو معلوم تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، آپ کو کیسے پتہ لگ گیا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے. فرمایا کہ سناؤ. پھر وہ سنائے. اس وقت اشعار پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے. فرمایا کہ اس کے بیٹے کو بلایا، فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی ہو، تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اگر تیرا باپ تجھے بیچ دے تو تو اس کا غلام بن کے جو ہے نا چلا جانا، لیکن باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا. یعنی اتنی فضیلت ہے والدین کی. اب ایسے کرنی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ پایا ہے، صحابیوں کے ساتھ ملاقات رہی ہے. تو فرمایا کہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس ایمان لینے کے لیے آنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک عذر ہے کہ میری اماں بیمار ہیں اور وہ بہت دقت میں ہیں، تو اجازت ہو تو میں آ جاؤں. فرمایا کہ نہیں، اپنی اماں کی خدمت میں لگے رہو. فرمایا کہ جب تک تم اپنی اماں کی خدمت میں رہو گے اور جب تک وہ اس دنیا چلی نہیں جاتی، اس کے بعد پھر ہم زندہ رہے تو ملاقات کے لیے آ جانا، اس سے پہلے نہیں آنا. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے ان کے ذہن میں بیٹھ گئی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہیں. فرمایا کہ پھر اپنی اماں کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہوئی کہ جب ان کی اماں کا انتقال ہوا تو وہ مدینے کے رخ پہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. فرمایا کہ جس وقت وہ مدینے میں داخل ہوئے ہیں، پہنچے ہیں، پتہ لگا قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو چکی تھی. بڑے کیا کیفیات ہوں گی. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے اور نبی کی محبت میں بالکل ڈوبا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری نبی سے ملاقات ہو جائے، نبی پہ ایمان بھی لے کے آ گیا ہے. فرمایا ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے قرن سے ایک شخص آئے گا اور فرمایا کہ وہ اس صفات کا حامل ہوگا. فرمایا اگر وہ ہاتھ اٹھائے کسی کے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا، رد نہیں کرے. پوچھا کہ اللہ کے نبی کون ہے کہ ویسے کرنی ہے؟ فرمایا وقت گزرا ہے. فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. نبی حضرت المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج پر گئے ہیں تو پوچھا کہ بھئی دیکھو تلاش کرو کوئی قرن سے تو نہیں آیا ہے. فرمایا کہ تلاش کرتے کرتے پتہ لگا کہ ہاں ایک شخص قرن سے آیا ہے. پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہتے اویس ہے. کہ ہاں ٹھیک ہے، اس سے ملنا ہے میں نے. تو کہیں دور کہیں تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، امیر المؤمنین گئے ہیں ان کے پاس، انہوں سے پوچھا. فرمایا ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اویس. قرن سے. کہ ہاں. کہ تو میرے لیے دعا کر دو. امیر المؤمنین آپ کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا آپ خود امیر المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی قریبی ہیں، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں. فرمایا نہیں تو میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. فرمایا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرن سے ایک شخص آئے گا اور اس کی یہ صفات ہوں گی. فرمایا اگر وہ کسی شخص کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی ہاتھ کی لاج رکھے گا، اس کو رد نہیں فرمائے. تو یہ سلسلہ ہے نبی کی مجلس کا اور نبی کے ساتھ میں. فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنے کا، ماں کے ساتھ خدمت کرنے کا بڑا اونچا درجہ ہے. فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. فرمایا کہ ایسے نہیں ملتی جنت، جنت کی خدمت کرنی پڑتی ہے، خدمت کریں گے تو سلسلہ بنے گا. بایزید بستامی نور اللہ مرقدہ. فرمایا ان کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ جب چھوٹے تھے تو اماں جی نے فرمایا کہ جاؤ پڑھنے کے لیے جاؤ بھائی، حافظ بن کے آنا. اب استاد نے کہا کہ جب میرا بیٹا حافظ ہو جائے اس وقت بھیجنا، اس سے پہلے نہیں بھیجنا. ہمت حوصلہ ہے ماں کا. فرمایا کہ
کہ بس پھر چھوڑ کر آئے، چھوٹے تھے، رونا شروع کر دیا، استاد جی سے کہنے لگے کہ استاد جی میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ بچے ہیں، ظاہر بات ہے کیفیات تو رہیں گی۔ فرمایا کہ استاد جی نے کہا ہے کہ تمہاری اماں کہہ کے گئی ہیں جب تک تم حافظ نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم گھر نہیں آنا۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ استاد جی چھٹی لے کے گھر پہ آ گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ میں بایزید۔ کہتے کہ میں آپ کا بایزید؟ کہتے نہیں میرا بایزید نہیں ہے، میرا بایزید پڑھنے کے لیے گیا ہے، میں اس کو مکتب میں چھوڑ کے آئی ہوں، اور جب تک وہ حافظ نہیں ہوگا اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ ماں نے اپنے دل پہ یعنی کہ پتھر رکھ لیا، ایک حوصلہ رکھ لیا۔ فرمایا کہ اگر میں نے اب نرمی کی تو بچہ حافظ نہیں بن سکے گا۔ پہلے دن ہی دروازہ نہیں کھولا اور بچہ وہاں روتا روتا واپس مکتب میں چلا گیا۔ اب وہ وہاں پہ بھی روتا رہتا رہا، لیکن کیا ہے کہ پڑھتا رہا۔ ایک دن جب حافظ بن گیا، وقت گزرا، حافظ بن گیا۔ حافظ بننے کے بعد پھر دروازے پہ دستک دی، اور چونکہ وقت گزر چکا تھا تو پہلے ہی دستک پہ اماں جی نے دروازہ کھول دیا۔ پوچھا کون؟ کہ بایزید۔ فوراً دروازہ کھول دیا۔ ماں نے گلے سے لگایا۔ فرمایا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جب میں اس وقت آیا تھا اس وقت بھی میں نے دستک دی تھی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا بایزید ہوں، اس وقت دروازہ نہیں کھولا ہے، آج پہلی ہی دستک پہ دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا بیٹا اگر اس وقت میں دروازہ کھول دیتی تو حافظ نہ بنتا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ تجھے حافظ بنانا ہے۔ اس وقت میری ممتا اس وقت بھی اتنی ہی تھی، آج بھی اتنی ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آج تو حافظ بن کے آیا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا حافظ بن کے آیا ہوگا۔ تو یہ ماں کی محبت ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ذوق نہیں ہے اپنی والدین کی خدمت کرنے کا۔ فرمایا کہ شیخ سعدی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ جو والدین ہیں نا، والدین وہ 10-12 بچوں کو پال سکتے ہیں اکیلے، لیکن 10-12 بچے مل کے والد کو نہیں پال سکتے۔ کہ تیرے بھی تو بیٹا ہے، تو لے کے چلا جا، ماں بیمار ہے تو فرمایا کہ دوسرے کے پاس چلا جا، تو وہ ایسی بیچاری گھومتی رہتی ہے ماں۔ یہ کیفیات ہیں، ایسی ہیں، بہت سے والدین ایسے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں 10 دن کے لیے تم لے جانا، 1 مہینے کے لیے تم لے جانا۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے، ہر سارے کے سارے مل کے یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ جہاں اماں ٹھہری ہوئی ہیں جو اپنا اصل گھر ہے وہیں ایک بھائی رہ جائے اور سارے کے سارے وہیں خدمت کے لیے آ جائیں۔ لیکن کیفیات ہر ایک کا اپنا ذوق ہے۔ لیکن ماں جس گھر میں رہتی ہے اس کی کیفیات یہ ہیں کہ جس گھر میں نے زندگی گزاری ہے، جنازے بھی یہیں سے اٹھے، لیکن ہم جو والدین اور بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو کبھی کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کبھی کہیں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، وہ کیفیات نہیں ہے۔ فرمایا کہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں تو 10 بچے مل کے ایک ماں باپ کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچنا چاہیے کبھی بیٹھ کے کہ باپ نے کتنی محنت مشقت کی ہوگی، کتنی محنت مشقت کے ساتھ تمہاری دوا دارو کا سلسلہ کیا ہوگا، راتوں کو اٹھا ہوگا، اور خدا نخواستہ رات کو کسی رات کے پہر میں تمہیں کوئی پریشانی ہوئی ہوگی، رات کو تمہیں اٹھایا ہوگا اور ہسپتال میں لے کے گیا ہوگا، ہسپتال میں کوئی ملا یا نہیں ملا، وہ بھاگتے پھرتا ہوگا۔ کیفیات ہیں، ارے دیکھیے تو صحیح یہ کیفیات کیا ہیں۔ اماں ہاجرہ ہیں، چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بچے ہیں، ماں کی محبت بہت زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ اب اماں ہاجرہ ہیں، وہ اسماعیل چھوٹے بچے ہیں، ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا بہت جاگ رہی ہے۔ اب کیا ہے، جو کیا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا ہے، اب ماں اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے ترس رہی ہے۔ پھر صفا سے بھاگتی ہے مروہ کی طرف، اور جب درمیان میلین اخضرین جو ابھی بھی ہیں تو وہاں ذرا تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ فرمایا کہ کہیں میرا بچہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے، بچے پر نظر ہے۔ پھر جو ہے دوبارہ